اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ اور اگر ہمیں نورانی قاعدہ مکمل آ گیا تو سمجھیں آپ کو قرآن پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ آپ اٹک اٹک کر نہیں بلکہ روانگی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس الف۔ اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہم الف پڑھیں گے۔ تو چلیے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس تختی کو۔ الف با کو پڑھیں گے دونوں ہونٹوں کو ملا کر، پھر آواز نکالیں گے۔ با۔ تا کو پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں گے، پھر آواز نکالیں گے اور باریک آواز ہو۔ تا تا۔ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھ کر اور زبان کی تھوڑی سی نوک باہر ہو، پھر آواز نکالیں گے۔ سا سا۔ اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیم جیم۔ اس کو حلق سے آواز نکالیں گے لیکن ساتھ میں سانس کی آواز، سانس بھی ہو، ہوا بھی ہو، ہوا بھی نکالیں گے، سانس بھی ہو، جیسے ہا ہا۔ یاد رکھیں اس تختی میں جہاں جہاں پر، بلکہ پورے قاعدے میں ہم جہاں جہاں پر گرین کلر دیکھیں گے جس لفظ پر، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کو پڑھنے کے لیے گلے سے آواز نکالیں گے، تھوڑی سی بیچ میں خراش بھی ہو، جیسے خا خا۔ اوکے، پہلے ساؤنڈ نوٹ کریں۔ خا خا، اس طرح خا۔ اس کو ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دال دال۔ اس کو بھی سا کی طرح پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے سا کو پڑھا تھا۔ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھ کر زبان کی نوک تھوڑی سی باہر ہو، جیسے، اور باریک آواز ہو۔ ذال ذال۔ یہ گرین ورڈ آ گیا ہے، اسے بھی ہم کیسے پڑھیں گے آپ کو بتایا ہے کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را را۔ اس کو بھی جیم کی طرح سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ز ز۔ اس لفظ سے پہلے ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے اور پھر اس کی ادائیگی کریں گے، جیسے پریکٹس کریں۔ سین سین۔ شین شین۔ اسے موٹا کر کے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے سیٹی کی آواز ہوگی، جیسے ہم نے سین پڑھا تھا نا، اسی طرح اسے بھی پڑھیں گے۔ صاد صاد۔ کوشش کریں۔ صاد۔ اسے بھی موٹا پڑھیں گے لیکن زبان کو دائیں اوپر کی داڑھ سے لگائیں گے یا بائیں والی اوپر کی داڑھ سے لگا کر پھر اس لفظ کو ادا کریں گے، جیسے کہ ضاد ضاد۔
یہ موٹا ہے، اسے تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہرا کلر ہے. ٹھیک ہے. اسے تا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن اسے زبان کو اوپر کے دانت سے لگا کر پڑھیں گے. اوپر کے تالو سے لگائیں گے، تالو سے ٹچ کر کے پھر دانتوں سے ٹچ ہو ہماری زبان. جیسے ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں. زبان کو اوپر کے تالو سے لگا کر پھر دانتوں سے ٹچ ہوگی ہماری زبان، تب یہ لفظ ادا ہوگا. اسے بھی جس طرح ہم نے ہا پڑھا تھا نا، حلق سے آواز نکالی تھی، اسے بھی زور لگا کر حلق سے آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے. عین عین. اوکے. اور اسے گئین نہیں پڑھیں گے. گئین بعض لوگ کہتے ہیں اسے گئین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. گئین نہیں پڑھنا ہم نے، اسے کیا پڑھیں گے؟ عین عین. اوکے. اس کے لیے نچلے ہونٹوں کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کر کے پھر اس کی آواز نکالیں گے. جیسے فا فا. یہ گرین لفظ آ گیا ہے، پھر دیکھیں گرین کلر ہے اس میں، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی پہچان کر لیں. اس کے اوپر 2 نقطے بنے ہوئے ہیں تو اسے ہم قاف موٹا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قاف. دوبارہ پڑھتے ہیں قاف. ٹھیک ہے. اور اس لفظ کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. کاف کاف. اس لفظ کی ادائیگی کے لیے ہم نے ناک میں آواز نہیں لے جانی. جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں لام. ٹھیک ہے. ناک میں آواز جاتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز آپ کے منہ سے نکلے. ٹھیک ہے. ناک میں نہ جائے. لام لام. ٹھیک ہے. اس لفظ کے لیے دونوں ہونٹوں کو پہلے ملائیں گے، پھر اسے پڑھیں گے. میم سختی کے ساتھ. میم. ٹھیک ہے. اسے بھی لام کی طرح ہی پڑھنا ہے. جیسے ہم نے لام کے لیے منہ سے آواز نکالی تھی نا، اسی طرح ہم ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے بلکہ منہ سے آواز نکالیں گے. بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں نون. یہ غلط ہے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا. اسے پڑھنا ہے منہ سے آواز نکال کر. نون. اوکے. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں نون. ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، پھر اس لفظ کی ادائیگی ہوگی. جیسے واو واو. ٹھیک ہے. اس لفظ کو ہم ہا کی طرح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہا کے لیے ہم نے آواز کے ساتھ تھوڑی سی سانس بھی ملائی تھی. ہا اس طریقے سے پڑھا تھا، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ بیچ میں سانس کی آواز نہیں ہوگی. جیسے کہ ہا ہا سمپل. حمزہ حمزہ. یا 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 یا. الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدے کا پہلا سبق تختی نمبر 1 مکمل ہوا. انہی قوانین کی بنیاد پر ہم آگے پورا قاعدہ پڑھیں گے. تختی نمبر 2 مرکبات. اس تختی میں 2 3 الفاظ والے حروف ہیں. اس کا رول یہ ہے کہ پہلے ہم رائٹ سائڈ والا لفظ پڑھیں گے اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ والا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا قانون یہ ہے، پہلے ہم اوپر والا لفظ پڑھیں گے. اس تختی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر اور نیچے بھی الفاظ ہیں،
تو ہم پہلے کون سا پڑھیں گے؟ اوپر والا، اور اس کے بعد نیچے والا حرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا قانون ہے. پہلے رائٹ پھر لیفٹ، اور اگر اوپر نیچے والے حروف کی ترتیب ہے تو پہلے اوپر والا پڑھیں گے اور اس کے بعد نیچے والا پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف. دیکھیں وہ آ گیا لفظ. پہلے کون سا پڑھیں گے ہم؟ اوپر والا، اور پھر اس کے بعد نیچے والا. ٹھیک ہے، نیچے بھی آپ ترتیب دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ہے اور پھر لیفٹ سائڈ پہ نیچے بھی ترتیب بتائی گئی ہے. تو پہلے اوپر والا پڑھیں گے. یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹی سی لام بنی ہوئی ہے. یہ عربی خوشخطی میں اسی طرح اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہچان مختلف قرآن میں مختلف طریقے سے یہ لفظ آئیں گے. تو اس کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ اگر اس طریقے کی یہ بنی ہوئی آ گئی لائن اس طریقے سے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہاں پر لام ہے. ٹھیک ہے، تو اسے پڑھتے ہیں جی. لام، ہا، لام، الف، با، لام، با، کاف، کاف. یہ دونوں سیم ورڈ ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پہچان کروائی گئی کہ یہ اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. کاف، با، کاف، با، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یا، سین. یہ پہلے نون کا نقطہ ہے اور اس کے بعد سین ہے. ٹھیک ہے، نون، سین. یہ اوپر تا کے دو نقطے ہیں اور اس کے بعد سین ہے. تا، سین. یہ شین نہیں ہے، تین نقطے ہیں لیکن یہ شین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے پڑھیں گے ثا، سین. یہ پہلے تین نقطے ثا کے ہیں اور اس کے بعد جیم ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اوپر والا لفظ پڑھتے ہیں اور پھر نیچے والا پڑھتے ہیں. تو کیا پڑھیں گے؟ ثا، جیم. یہ اوپر تا کے دو نقطے ہیں. ٹھیک ہے،
تا ہا. اوکے, یہ پہلے جو اوپر نقطہ ہے یہ پہلے نون کا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ خا کا ہے. آپ کلر سے بھی پہچان کریں, دیکھیں ریڈ کلر نون کا ہے تو اوپر نون کا نقطہ ہوگا, گرین کلر خا کا ہے تو دیکھیں خا کے اوپر یہ جو نقطہ ہے دوسرا یہ خا کا ہے, ٹھیک ہے. نون خا, یہ نیچے دو نقطے یا کے ہیں اور اس کے بعد ہا ہے. یا ہا, یہ پہلا نقطہ با کا ہے اور اس کے بعد جیم ہے تو پڑھیں گے با جیم. یہ دو نقطے یا کے ہیں, ٹھیک ہے. یا میم, یہ با کا نقطہ ہے, با میم. یہ اوپر جو ہے یہ نون ہے, ٹھیک ہے. نون میم. ابھی آپ نے خود ہی پہچان کرتے جانا ہے, پہلے لفظ کے نیچے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ لکھے ہوئے تھے, ورڈز لکھے ہوئے تھے, لیکن ابھی آپ نے خود ہی پہچان کرنی ہے, ٹھیک ہے. تا میم سا میم. اسے شین نہیں پڑھیں گے, اسے سا پڑھیں گے, پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں. با یا, یہ دو نقطے یا کے ہیں اور یہ بھی یا ہے, ٹھیک ہے. یا نیچے جو بھی دو نقطے آ جائیں, جس ورڈ کے نیچے آ جائیں اسے یا پڑھتے ہیں. نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام. نیچے دو نقطے جس لفظ کے بھی آ جائیں اسے یا پڑھیں گے. یا تا لام. اب یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ سا ہیں, ٹھیک ہے. سا لام, انہیں شین نہیں پڑھنی, انہیں سا پڑھنا ہے. نون با نون با نون نون تا یا, نیچے دو نقطے آ گئے تو اسے یا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ یا کی پہچان ہے. نون یا تا نون سا نون جیم ہا. موٹا کر کے پڑھیں گے. خا ہا سا خا با جیم تا. اوپر دو نقطے آ جائیں تو وہ تا ہوگی, ٹھیک ہے. جس لفظ کے اوپر دو نقطے آ جائیں, کہیں پر بھی آ جائیں, اسے تا پڑھیں گے. تا ہا تا. اب دیکھیں پہلے نیچے دو نقطے آ رہے ہیں تو اسے کیا پڑھیں گے؟ یا. ٹھیک ہے,
یا جیم با با، نیچے ایک نقطہ آ جائے تو وہ با ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ لفظ کسی بھی شکل کا بنا ہوا ہو، نیچے ایک نقطہ آ جائے تو اسے با پڑھیں گے، ٹھیک ہے. با خا تا. اب اسے ہا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ہم نے پہچان کروائی تھی نا کہ اوپر دو نقطے آ جائیں تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ تا، ٹھیک ہے. تا ہا، نیچے ایک نقطہ آ گیا تو اسے پڑھیں گے با. اب اوپر دو نقطے آ گئے، دیکھیں پہچان کریں، پیچھے کچھ اور تھا، تا کا یہ شکل بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہا کی طرح شکل تھی اور اس کے اوپر دو نقطے تھے، لیکن ہم نے کیا پہچان کی ہوئی ہے؟ تا کی کہ اوپر دو نقطے آ جائیں تو وہ تا ہی ہوگی، چاہے شکل کچھ بھی ہو جائے. تو اب جو دوسرا لفظ ہے یہ کون سا ہوگا؟ اسے ہم پڑھیں گے تا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، با تا، نیچے دو نقطے آ گئے تو اسے یا اور ہا، ٹھیک ہے. ہا، یہ وہ حلق سے آواز والی ہا نہیں ہے بلکہ یہ ہا ہے. ہا تا ہا. ہا کی دوسری پہچان یہ ہے، دیکھیں اس طریقے یہ سائن سمبل بنا ہوا ہے، یہ نشان ہے، تو یہ دوسری پہچان ہے ہا کی. تا ہا. نون تا. دیکھیں ہا نیچے بنی ہوئی ہے لیکن اوپر دو نقطے آ گئے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس لفظ کے اوپر دو نقطے آ جائیں وہ ہمیشہ تا ہی ہوگی، ٹھیک ہے. نون تا ہا، نیچے دو نقطے آ گئے ہیں تو اس سے کیا پڑھیں گے؟ یا ہا با. با ہا الف. با ہا. ہا کی ایک پہچان یہ بھی ہے، ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ضا صاد با طا با ضاد الف ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین. یہ عین ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی پہچان کریں. ضاد غین، یہ خا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ غین ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں،
ضاد غین با عین دال تا عین ذال. اسے الف نہیں پڑھیں گے. نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے حمزہ بشکل الف. یہ حمزہ ہے الف کی شکل کی طرح. ٹھیک ہے. کسی بھی لفظ کے اوپر حمزہ چھوٹی سی بنی ہوئی آ جائے تو اسے ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. جیسے یہ حمزہ اوپر ہے اور نیچے الف ہے تو ہم اسے حمزہ الف نہیں بلکہ صرف حمزہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ. آگے دیکھیں اوپر حمزہ ہے اور نیچے واو ہے. اسے ہم حمزہ واو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جسٹ پڑھیں گے حمزہ حمزہ اور اسے بھی حمزہ حمزہ. فا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم لام میم تا میم تا میم تا. نیچے نوٹ دیکھیں. آپ بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں. اگر اٹکے تو اس تختی کو پھر سے خوب یاد کروائیں. ٹھیک ہو گیا. اس تختی کے بعد یعنی کہ اب آپ کو حروف کی پہچان ہو جانی چاہیے. اگرچہ نہیں ہوئی تو پھر اس تختی کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیں. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. ان حروف کے معنی صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. آپ دیکھیں لام کے اوپر یہ مد کا جو سمبل سائن بنا ہوا ہے نشان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے یعنی کہ اس لفظ کو لام کے اوپر ہے تو لام کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. اور کہاں تک پڑھیں گے؟ اسے آپ 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے لفظ کو پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر مد آ جائے اس لفظ کو 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے کہ الف لام اور آگے دیکھیں میم کے اوپر 3 دندانے والی اسے تشدید بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جس لفظ پر تشدید آ جائے تو اس لفظ کو اس لفظ سے پہلے والے لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے لام ہے اور میم ہے تو لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را. دیکھیں را کے اوپر چھوٹی سی الف بنی ہوئی ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس کو 2 الف کی مقدار کے برابر اس لفظ کو کھینچا جائے جس لفظ کے اوپر یہ چھوٹی الف بنی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ تک اس لفظ کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد طا. دیکھیں یہ طا ہے اور اس کے بعد سین اور میم ہے. اسے سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ تشدید آ رہی ہو جس لفظ پر تو اس کو پچھلے کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو سین اور میم کو ملائیں گے، جیسے سیم پڑھیں گے آخر میں میم کی آواز ہو. ٹھیک ہے، طا سین میم طا سین یا سین صاد حامیم. ان 5 الفاظ کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، بیچ میں وقف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حامیم عین سین قاف قاف